بات تو یہ کہ آپ نہ لڑیں بچوں سے، ان کی آخرت برباد ہوگی، درگزر کر دیا کیجئے۔ لیکن بہرحال ابھی نفس مسئلہ تو مجھے پتہ نہیں، آپ نے یقیناً کسی معقول وجہ سے ہی کہا ہوگا، لیکن جب کوئی کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو یہ بھی شرعاً ایک طرح کی قسم ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف جائیں گی تو پھر آپ کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹے کو معاف کر دیں، اس پہ شفقت کریں، اس کی آخرت پر رحم فرمائیں، ورنہ وہ تباہ ہو جائے گا، اور اس کی کمائی سے آپ استعمال کریں اور پھر کفارہ ادا کر دیجئے۔ پہلے استعمال کریں گی اور اس کے بعد کفارہ دیں گی۔ کفارہ پہلے دے دیا پھر آپ نے استعمال کیا تو وہ کفارہ کافی نہیں ہوگا، پہلے آپ ان کی کمائی سے استعمال کر لیں اور پھر کفارہ ادا کر دیں۔ اور کفارہ وہی ہوتا ہے کہ 10 مساکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں، یا مطلب یہ بہتر ہے، اور اس کی قیمت صدقہ کر دیں 10 مساکین کی، جو ایک مسکین کی سمجھ لیں 300 روپے بنتے ہیں، تو 10 سے اس کو ملٹیپلائی کریں، ٹوٹل آپ صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کا کفارہ ایزیلی ادا ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو ہسبینڈ کے بینیفٹس ہیں، چاہے نامینی ایز اے نامینی آپ کا نام لکھا ہو یا نہیں لکھا تھا اور آپ نے باقاعدہ کیس لڑا اور جج نے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو پھر وہ آپ ہی کا حق ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ انہوں نے کسی اور کا نام لکھا تھا لیکن آپ نے بیوہ کی حیثیت سے کیس کر کے اس دوسرے آدمی کے نام کو کینسل کروا کے بینیفٹ اپنے نام کروا لیے، تو یہ شرعاً جائز نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جس کو وہ اپنا نائب بنا کر جائیں گے، جس کا نام لکھوا کر جائیں گے کہ میرے مرنے کے بعد بینیفٹس ان کو ملے، اسی کا حق بنتا ہے۔ تو اگر کوئی نام نہیں تھا پھر تو ٹھیک ہے، آپ نے کیس لڑا اور وہ حاصل کر لیا، لیکن اگر آپ کے علاوہ کسی اور کا نام ہے تو اسی کا حق ہوگا، پھر یہ آپ کا حق نہیں تھا، چاہے آپ نے کیس کر کے حاصل کیا ہو۔ ایک